السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے چالاک پرندے والا۔ ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ اس درخت پر بہت سے پرندے رہتے تھے، جن میں ایک بہت ہی چالاک اور خود غرض کوا بھی شامل تھا۔ وہ کوا خود کو جنگل کا سب سے عقل مند پرندہ سمجھتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ان کا کھانا چوری کر لیتا تھا۔ اسی درخت کی ایک دوسری شاخ پر کبوتروں کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا جو بہت محنتی اور امن پسند تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جنگل میں شدید سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور خوراک تلاش کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ چالاک کوے نے سوچا، کیوں نہ میں خود محنت کرنے کے بجائے کسی دوسرے پرندے کو بیوقوف بناؤں اور اس کا کھانا ہڑپ کر لوں۔ وہ اڑتا ہوا کبوتر کے گھونسلے کے پاس گیا اور بڑے پیار سے بولا، کبوتر بھائی، تم کتنے بھولے ہو، تم روز اتنی دور دانہ چگنے جاتے ہو۔ چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر کھانا ڈھونڈیں گے، جو کچھ ملے گا اسے ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اس طرح ہماری محنت بھی کم ہوگی اور کھانا بھی زیادہ ملے گا۔ کبوتر کوے کی چالاکی سے واقف تھا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید کوا سچ مچ بدل گیا ہے، اس لیے کبوتر نے حامی بھر لی۔ اگلے دن کبوتر صبح سویرے اٹھا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس نے سخت محنت کی اور شام تک بہت سارے اناج کے دانے جمع کر کے ایک محفوظ کھوکھلے درخت میں رکھ دیے۔ دوسری طرف چالاک کوا سارا دن ایک درخت کی چھاؤں میں سوتا رہا۔ جب شام ہوئی تو وہ کبوتر کے پاس آیا اور بولا، آہ کبوتر بھائی، میں تو سارا دن اڑتا رہا لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ خیر، جو تم لائے ہو چلو اسے بانٹ لیتے ہیں۔ کبوتر نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے دانے آدھے آدھے بانٹ دیے۔ کوے نے اپنا حصہ کھایا اور دل ہی دل میں ہنسنے لگا کہ کتنا بے وقوف ہے یہ کبوتر۔ اگلے دن کبوتر کوے کی نیت بھانپ گیا۔ اس نے کوے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ کبوتر نے چپکے سے جنگل کے ایک شکاری کو دیکھا جو زمین پر جال بچھانے کے لیے دانے بکھیر رہا تھا۔ کبوتر واپس آیا اور کوے سے بولا، کوے بھائی، آج تو میری لاٹری نکل آئی ہے۔ مشرق کی طرف ایک میدان میں بہت سارے چاول کے دانے بکھرے پڑے ہیں، میں تو تھک گیا ہوں، تم جا کر پہلے کھا لو، باقی میرے لیے لے آنا۔ چالاک کوے نے جیسے ہی چاولوں کا سنا، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا، میں وہاں جا کر سارے دانے اکیلے ہی کھا لوں گا اور کبوتر کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ وہ لالچ میں اندھا ہو کر فوراً مشرق کی طرف اڑ گیا۔ جیسے ہی کوا اس میدان میں پہنچا، اس نے زمین پر چمکتے ہوئے چاول دیکھے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے نیچے اترا اور دانے چگنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا دانہ اٹھایا، اس کے پاؤں شکاری کے بچھے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ کوا بری طرح تڑپنے لگا اور چلایا، بچاؤ، بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ۔ اسی وقت کبوتر وہاں اوپر سے گزرا۔ اس نے کوے کو دیکھا اور نیچے آ کر ایک محفوظ شاخ پر بیٹھ گیا۔ کوا روتے ہوئے بولا، کبوتر بھائی، مجھے بچاؤ، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں بہت چالاک بن رہا تھا۔ کبوتر نے نرمی سے کہا، کوے بھائی، چالاکی اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تم نے میری محنت کا فائدہ اٹھایا اور آج اپنے لالچ کی وجہ سے خود مصیبت میں پھنس گئے۔ کبوتر نے اپنے کبوتر دوستوں کو بلایا۔ انہوں نے مل کر شکاری کے آنے سے پہلے جال کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا اور کوے کی جان بچا لی۔ کوا بہت شرمندہ ہوا، اس کی چالاکی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کبوتر سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ کہانی کا سبق، بے شک زیادہ چالاکی اور لالچ کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے اور سچی دوستی اور محنتی انسان یا پرندے کو عزت دلاتی ہے۔